خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا جو موضوع میں نے چنا ہے، بلکہ مجھ سے فرمائش میں یہ موضوع کروایا جاتا ہے، میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہنے لگے آپ بڑے سادہ الفاظ میں اتنی کمپلیکیٹڈ اکنامک مسئلوں کو بیان کر دیتی ہیں کہ ایک بیوقوف کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو میں آپ کو بیوقوف نہیں کہہ رہی، لیکن موضوع کا سلیکشن کی وجہ بتا رہی ہوں۔ سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ چیز جانتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ اس ٹرم سے واقف ہیں، لیکن ایگزیکٹ نیٹی-گریٹی ہاؤ اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا گراس روٹ لیول انہیں نہیں پتا۔ پبلک ڈیٹ ریزلٹ کرتا ہے جب گورنمنٹ اپنی سبسڈیز ان پیڈ رکھتی ہے۔ جب گورنمنٹ سبسڈیز ان پیڈ ہوتی ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکومولیشن آف ڈیٹ، یعنی وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو واجبات ادا نہیں کر پاتی۔ جب ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو واجبات ادا نہیں ہوں گے تو وہ ان ٹرن انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو پیسے نہیں دے پاتے۔ جب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو پیسے نہیں دیے جائیں گے تو ان ٹرن جو فیول پرووائڈنگ کمپنیز ہیں ان کو وہ آگے پیسے نہیں ملتے۔ تو ایک سرکولر ڈیٹ یعنی ایک گورنمنٹ سے شروع ہوا سبسڈیز نہ دینے سے ڈیٹ، وہ ٹریکل ڈاؤن کیا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو، وہ ٹریکل ڈاؤن کیا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو، اور وہ ٹریکل ڈاؤن کیا فیول پرووائڈنگ کمپنی کو۔ سرکولر ڈیٹ، دیٹ از وائی اٹ از نون ایز اے سرکولر ڈیٹ۔ اب تھوڑے سے فیکٹس اس کے بارے میں۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں مستقل بڑھتی چلی گئی، انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ اس کے باوجود ₹5.73 ٹریلین روپے پہ آ چکا۔ اس میں نومبر 2023 کے آخر میں جو پاور سیکٹر کا ڈیٹ تھا وہ ₹2.7 ٹریلین کو کراس کر گیا تھا، اور گیس کا اسی دوران 3 ٹریلین روپیز کو کراس کر چکا۔ اب سوچئے نومبر کی آخر کی میں بات بتا رہی ہوں، اس وقت آپ آ گئے اپریل 2024، تو یہ کتنا زیادہ اور بڑھ چکا۔ اب ٹوٹل انرجی سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس وقت وہ 5.4% سائز ہے اس کا پاکستان اکانومی کا۔ دیٹ از ہیوج، کھا رہا ہے ہمیں۔ پالیسی جو تھی کہ سرکولر ڈیٹ اینڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بڑھائی جاؤ ریٹ بجلی کے، ان پہ بڑھا جاؤ ریٹ گیس کے، لیکن وہ پالیسی فیل ہو گئی ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گی کیسے فیل ہوئی اور اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور اگر مجھ جیسا شخص یہ حل پیش کر سکتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باقی لوگ اس وقت کیا کریں۔ ہمارے بڑے بڑے اکانومسٹ، پاکستان نے صرف 400 بلین روپے چائنیز پاور سیکٹر کو دیے۔ جنوری میں ہم نے چائنا سے $600 ملین کا کمرشل لون مانگا، لیکن جب ایک بھیک منگا بار بار بھیک مانگتا ہے نا تو اگلا بھی چڑ جاتا ہے جب وہ پرانا پیسہ لوٹا نہ رہا، قرض کے نام پہ لیتا جاتا۔ تو چائنا نے کہا کہ آپ کو 400 بلین جو پیسے ہیں، ہمارا 400 بلین روپیہ وہ لوٹا دے، پھر ہم آپ کو یہ لون دیں گے۔ انہوں نے اس کو اس سے مشروط کر دیا۔ اب انٹرنگ گورنمنٹ نے ایک اور تیر چلایا، انہوں نے 465 روپے آپ کی گیس بل میں ایز فکس چارجز بڑھا دیے۔ ہم پہلے 1500 روپیہ فکس چارجز کا، آپ اس کو لائن رینٹ کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، یہ اس کے علاوہ ہے جو گیس کا ریٹ بجلی گیس کا بڑھایا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ بیچارے غریب عوام بل دے رہا ہے ان کا خون چوسے جو کب تک دیں گے؟ حالات اس لیول پہ آتے ہیں کہ اب لوگوں کی اہلیت نہیں رہی دینے کی۔ اب پچھلے ایک ڈیکیڈ میں جو گورنمنٹ ہے ان کی انیبلٹی کیا ہے، انہوں نے ڈیپ روٹڈ ریفارمز جو ان کو کرنے چاہیے تھے وہ کر نہیں پائے۔ بیچارے کوئی تھا نہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے، اگر کوئی ہوتا تو شاید وہ سمجھ لیتے، یا یقینی کوئی اور وجوہات رہی ان کی جو وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ بہتر بتا سکتے۔ جو ایک بڑی دلچسپ میں آپ کو بات بتاؤں آگے جانے سے پہلے، جو پریزنس ہے گورنمنٹ کی
وہ اکراس دا بورڈ ویلیو ایڈڈ جو لیولز ہیں جس کی ہم نے شروع میں بات کی اس میں بڑا اسٹرانگ، یعنی گورنمنٹ اور میجر گورنمنٹ انٹیٹیز جو حکومت جن کو کنٹرول کر رہی ہے وہ سول بائرز ہیں گیس اور بجلی کے، اور قیمت کا تعین بھی نہیں کرتے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں سے قرض لیتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دیں گے کبھی، ہم جو ہیں یہ قرض سے قرض دیتے ہیں اور اس پہ پھر اس قرض کا سود بھی دیتے ہیں۔ کمال۔ اب ہو کیا رہا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ان ایفیشینٹ ریونیو ریکوری، جو خرچ ہو رہی ہے بجلی یا گیس آپ کو اس کے واجبات ریکور نہیں کرتے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، لائن لاسز اور بجلی کی چوری۔ لائن لاس کیا ہوتا ہے، آپ کا سسٹم اتنا پرانا ہے بابائے آدم کے زمانے کا، اس کو مینٹین نہیں کیا گیا۔ میں ڈیفینس میں بیٹھی ہوں یار، 2 بوندیں پانی کی گر جائیں نا بارش کی تو کہیں آگ لگ جائے گی، جنریٹر اڑ جائے گا، پرانی لائنیں، فالٹ آ گئی میڈم، کچھ پتہ نہیں، بارش ہو رہی ہے، بارش رکے گی تو پھر دیکھیں گے لوگ، ظاہر ہے ان کو کرنٹ لگ سکتا ہے، بیچارے لوگ جو کام کر رہے ہیں، اور وہ پھر جب بارش رکتی ہے وہ پھر بیچارے ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ جنریٹر اڑ گیا، اچھا جنریٹر اڑ گیا تو اب دوسرا تو میڈم مرمت کے لیے کیا ہوا ہے نا، وہ آئے گا تو لگے گا جب تک آپ ہوا کھائیں۔ اگر کوئی ڈی ڈراپ کر گئی ہے آپ کی، یہ بھی چونکہ خود ڈیل کرتی ہوں گھر پہ معاملات میں، مجھے تو بارش رکے گی تو وہ ڈی 2 منٹ کا کام ہے اس کو صحیح کرنا، مگر گھنٹوں بارش نہیں رکتی تو وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اٹس این اولڈ فیشن سسٹم جس کے اوپر کبھی کسی نے کام نہیں کیا، اس کی وجہ سے لائن ہوتی ہے۔ پھر آئیے بجلی کی چوری۔ میرے نزدیک بجلی کی 2 طرح کی چوریاں ہیں۔ نمبر 1، مجھے بتایا تھا یہ وابڈا کے ایک بڑے سینئر امپلائی نے کچھ عرصے پہلے کہ جب وابڈا کے امپلائیز کو مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے تو وہ اجازت کے ساتھ لوگوں کے محلے کے لوگوں کو کنڈے لگواتے ہیں۔ اب وہ ان سے اتنا چارج نہیں کرتے جو بجلی اگر وہ اپنے گھر میں لگا دے تو وہ دیتے ہیں، ان سے کم چارج کرتے ہیں۔ اگلوں کے عیش ان کو کم پیسے دینے پڑ رہے ہیں، ان کے عیش ان کی سائڈ پہ انکم۔ آپ اندرونی شہر چلے جائیے، وہ کنڈے ہی کنڈے ہی کنڈے۔ آپ کا خیال ہے کہ جو عملہ ہے بجلی والوں کا اپنا، ان کی مرضی کے بغیر ہی ہو رہا ہو؟ کیا مجھے یاد آ گیا یہ پردے کے پیچھے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا پھر آپ آئیے ایک اور قسم کی چوری، انڈسٹریل تھیفٹ۔ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، بڑے بڑے کارخانے ہیں، ادھر چوریاں ہوں گی۔ میرے ایک دوست ہے جو چند سال پہلے قصور میں ان کا پلانٹ لگا تھا، بہت بڑا نام ہے کنزیومر، تو مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ نے بجلی لگوانی تھی تو ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ کتنے پیسے ہمیں دیں، مطلب رشوت میں، لمبی چوڑی رقم، ہم آپ کو میٹر بھی لگا کے دیں گے اور فریکشن بھی نہیں چارج کریں گے جو آپ کو مہینے کی بجلی آنی ہوگی، آپ جی کام چلائیں۔ وہ بالکل رشوت خور نہیں، لیکن کہنے لگے اس کے بغیر انہوں نے دھمکیاں دی، ہم آپ کے بیچ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، مجبوراً کیا۔ کہنے لگے پھر یہاں انویسٹ کرنے کون آئے گا اس ملک میں، کہ یہاں پر صحیح کام کرنے کے لیے بھی آپ کو غلط کام کرنا پڑے۔ اگلی چیز، اگر یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں یہ اس کا بوجھ فیڈرل گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پروونشل گورنمنٹ کو آپ انوالو کریں، اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے 50% جو ان کے پروونس میں بجلی چوری ہوئی ہے وہ پے کرے، اور 50% ڈسٹریبیوشن کمپنی جو بجلی ڈسٹریبیوٹ کرتی ان کی ذمہ داری۔ جس دن یہ ہوگا آپ کی ریکوریاں ہونی شروع ہو جائیں۔ آج کے لیے اتنا، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔